السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیٹ میں گڑ گڑ ہونا، پیٹ سے آوازیں آنا، پیٹ میں شور۔ انگلش میں اگر کہا جائے تو پیٹ میں ناؤز کا آنا۔ پیٹ میں شور کیوں آتا ہے، کس وجہ سے، اسے سمجھنے کے لیے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پیٹ سے شور دو وجہ سے آتا ہے، ایک تیزابی مادے کی وجہ سے اور دوسرا خشکی کی وجہ سے۔ پہلی طرف اگر انسان جائے تو انسان کے پانچر تن میں سوزش ہوگی اور پانچر تن کے علاوہ پانچر تنت میں بھی ہوگی۔ پانچر تن جو ہے انسان کا، یہ انسان کے معدے کا ایک سردار حصہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم طرح طرح کی دوائی نہ کھائیں، ہمارے پیٹ سے آوازیں نہ آئیں، کیونکہ جب پیٹ سے آوازیں آتی ہیں تو کچھ لوگ کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ اکثر اوقات مردوں کو، عورتوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ مسئلہ نہیں آئے گا، کیونکہ بچوں کی تحریر جو ہے وہ اعصابی ہوگی۔ ایسے بندے کی جو مزاج ہوگا وہ صفراوی ہوگا، والیوم 9/4 ہوگا، اور تحریر جو ہے انسان کی 2 ہوگی، اور اول مزاج میں انسان کی پریشانی کا یہ عالم بنے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، علاج انسان کہیں سے بھی کر سکتا ہے، کسی سے بھی کروا سکتا ہے، شفا مالک کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن علاج کروانے سے پہلے ایک بات سینے کا تعویذ بنا لیجیے کہ کیا آیا ہم جس بندے سے علاج کر رہے ہیں کیا اس کی تھیوری کو سمجھتا ہے، اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مالک کی اس پر عطا ہے، کیا وہ جڑی بوٹیوں سے کھیلنے والا ہے، کیا بیماری کے مزاج کو، مسام کو، رطوبت کو، مزاج کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ جو بندہ انسان کی کیفیت بیان کرے یا نبض دیکھے یا زبان دیکھے، اسے بیماری تک پہنچنے میں مدد نہ ملے، وہ حکیم نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ ڈاکٹروں کا سبجیکٹ جو ہے وہ ایک الگ ہے۔ ڈاکٹروں سے میرا کوئی دشمنی نہیں، میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی، جن کی تشخیص اچھی ہے۔ سیل مین ڈاکٹر کی نہیں، کیونکہ زیادہ تر پاکستان میں بڑی بڑی کمپنیوں سے بہت سارا مال خرید کر تجویز کرتے ہیں ان کی دوائیاں آگے، ان ڈاکٹروں کی نہیں۔ جن ڈاکٹروں کی تشخیص کے وہ مالک ہیں، ان ڈاکٹروں کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے میں کھل کر آپ کو سمجھاؤں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں شک، شبہ، پریشانی نہ رہے، اور آپ اپنی بیماری کو باعزت طریقے سے الحمدللہ ہینڈل کر لیں، ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ سب سے پہلے اس کا پرہیز سن لیجیے کہ اگر آپ کا مزاج صفراوی ہے تو آپ نے ابلے چاول نہیں کھانے، کسی بھی قسم کی بوتل نہیں پینی، بلائلر، مرغا اور انڈا نہیں استعمال کرنا۔ آپ نے حتیٰ کہ دیسی زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو کسی بھی پرکار کی آپ نے گرم اور خشک چیز نہیں کھانی۔ صفراوی معنی خشکی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو آپ نے گرم چیز نہیں کھانی۔ کتنے آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں اکثر ویڈیو میں اجاگر کر چکا ہوں، ہر خطاب میں یہ بات ضرور سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائی، اگر آپ بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مزاج کو بدلنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے مزاج کو نہیں بدلتے وہ بہت زیادہ پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندے کا مزاج ٹھنڈا ہے یا بلغمی ہے، تو بلغمی مزاج میں اگر وہ دودھ، دہی، لسی، چھاچھ وغیرہ استعمال کرے گا تو بلغم تو ختم نہیں ہوگی، بلکہ جتنی منہ بار بار کے اس کی بلغم آئے گی، اس سے زیادہ کئی حصے بلغم اس کی بنے گی۔ تو اسی طرح اسی لائن کو پکڑ کر آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں علاج کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو اتنا ضرور سمجھایا جائے کہ جس بندے کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوگی، 100% سونے کے پانی سے میں یہ بات لکھ دیتا ہوں کہ اس کا معدہ جو ہے وہ بالکل بانج ہے۔ تو دوسری بات رہی کہ اس معدے میں بہت زیادہ یعنی کہ خشکی ہے، اس کا ایسڈ جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور تیسری بات اس میں رہی کہ اس کے پانچر تن میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے پیٹ میں گیس ہے، لیکن پیٹ کی گیس کی یہ کیفیت نہیں، یہ 4 آنت بڑی ہے، بڑی آنت کی یہ خشکی اور دوسرے کھانے کی یہ گیس ہوتی ہے۔ گیس ہی گڑ گڑ کا باعث بنتی ہے۔ یہ بندے تھیوری کو نہیں سمجھتے اور طرح طرح کی اینٹی بائیوٹک اور شربات اور بہت ساری میڈیسن کھاتے ہیں، جس سے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ بعد میں ایسے مریض کو کیا ہوگا، چڑچڑاپن بہت زیادہ رہے گا، غصہ بہت زیادہ آئے گا، پیٹ میں شور آئے گا، انسان کو صبح کے وقت آئے گا، شام کو آئے گا، خالی پیٹ ہوگا تب زیادہ آئے گا، کانوں میں شور ہونا شروع ہو جائے گا، نیند ختم ہو جائے گی، چڑچڑاپن رہے گا۔ اس کے بعد انسان کے جسم پر خشکی رہے گی، انسان اداس رہے گا،
बेचैनी, घबराहट, धड़कन तेज होगी, इंसान के चेहरे पर किल दाने शाइयां का मांद बनेगा, हता के जबान और मुंह का जायका भी कड़वा हो जाएगा, पखाना बहुत सख्त आएगा। ऐसे मरीज को पखाना सख्त के साथ साथ इंसान को सबसे बड़ी परेशानी जो होती है, उसके मगज जो है उसमें सोजिश होना शुरू हो जाती है। ऐसा इंसान फिर डरता है, जैसे कहते हैं ना कि सांप का डरा हुआ रस्सी से भी बाद में डरता है इंसान बहुत ज्यादा। फिर बहुत ज्यादा इंसान घबराएगा, बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, फिर सोच समझ कर वो गजा खाना शुरू करेगा। लेकिन इतने में एक मर्ज को बढ़ाने के लिए चीज है, वो है तलखी नुमा, यानी कि परांठा या खास करके चकनाई। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से उसे ज्यादा परेशानी होगी। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात समझाऊंगा, मालिक रहमत फरमाए, कि ऐसा मरीज दो चीजों पर अबूर हासिल कर ले कि चकनाई और बोतल और तुरस चीजें इस्तेमाल करना छोड़े। अल्लाह की रहमत होगी इंशाल्लाह, ऐसा मरीज दिनों में ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर भी इसका इलाज बहुत ही आसान और बहुत अच्छा है, आप नोट कर लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपने कशनीज जो है वो 30 ग्राम लेनी है, सफेद जीरा 30 ग्राम आपने लेना है, गूगल बैसिया 30 ग्राम लेनी है, बादाम 50 ग्राम आपने लेना है। तमाम चीजों के कुजी में बंद कर लीजिए और इसे 1.5 मन उपलों की आग में रख दीजिए। ये एक सफेद रंग का पाउडर मिलेगा, इसमें खरल करें अच्छी तरह आब नींबू का देकर। 8 घंटे इसकी रगड़ाई है, 3 दिन में ये दवा तैयार हो जाएगी। बाद में इसे मक्खन पर रख के 2 कख दवाई 2 चावल के बराबर इस्तेमाल करवाइए। इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह की मेहरबानी से कि आपको पट्ठों का खचाव नहीं है, पेट में गुड़गुड़ नहीं है, कानों में शोर नहीं है, पट्ठों का खचाव नहीं है, कंधों पर बोझ नहीं है, सर वजनी नहीं होता, बेचैनी, परेशानी, गम, टेंशन आपकी खत्म हो चुकी है। आपका रंग जो है वो सुर्ख हो रहा है, खून की कमी जो है वो पूरी हो रही है, जिगर की हरारतें मुकम्मल है, इंसानी हरारतें रतूबात मुकम्मल है इंसान में, इंसान मुकम्मल तरीके से हशाश और बशाश है। इसके अलावा इंसान को गर्मी और खुश्की का मसला जो है ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा और इंसान अपनी पुरानी जिंदगी में इंशाल्लाह दोबारा लौट जाएगा। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज कर लीजिए, अगर आपका दिल मानता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तब भी कोई हमारा गिला शिकवा नहीं। अगर शेयर आप करना चाहें तो प्लीज कर दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मेरा मिजाज क्या है, तो आप तशखीस करवा सकते हैं, 300 रुपया उसकी फीस है, व्हाट्सएप पर अपनी जबान की तस्वीर देकर, हाथों और पैरों की फोटो देकर। इसी तरह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मालूमात लेकर। उतनी देर तक मेरे प्यारे पाकिस्तान पर बहुत सारी रहमतें अल्लाह पाक करे, हर मुसलमान की तमाम परेशानियों को खुशियों में तब्दील अता फरमाए। छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, नमाज कायम करनी है, दरूद आले मोहम्मद पर लाजमी आपने पढ़ना है। अगर आप सब्सक्राइब ना भी करें तो एक बार भी आप दरूद पढ़े तो समझूंगा कि आपका सब्सक्राइब जो है वो हो चुका है। दरूद बाकसरत पढ़िए और इसी तरह दूसरों की मदद करें और इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। हो सकता है कि कोई बंदा परेशान है, अगर आपकी एक क्लिक किसी के पास पहुंचता है, वो लाज करता है, तो अल्लाह पाक उस पर रहमत अता फरमाए। तो एक कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप किस जिले से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इसी तरह अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।